बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रिबिल्ड नेशन। नाज़रीन, आज ये स्पेशल प्रोग्राम आज 23 मार्च की मुनासिबत से हम लेकर आए हैं ताकि हम थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डाल सकें कि पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया था, क्यों बनाया गया था। क्या आज हम उन चीज़ों को, उन नॉर्म्स को, उस नज़रिए को लेकर चल रहे हैं? क्या पाकिस्तान वाकई उस ख्वाब के मुताबिक चल रहा है जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो बानियान पाकिस्तान ने देखा था, जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसको पाया तकमील तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहुंचाया? क्या ये वाकई वही पाकिस्तान है या हम कहीं गलत डगर पर चल रहे हैं? इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामिक लर्निंग डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बग़ैर किसी तातुल के मैं चाहूँगा कि एक इंसाइट शेयर करें कि नज़रिए पाकिस्तान क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में और 23 मार्च के इस अहम मौके पर मुझे गुफ्तगू के लिए दावत दी है। कौमों की ज़िंदगी में कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिसमें वो अपनी तारीख़ को और बिलख़ुसूस अपने नज़रियात को दोहराते हैं, याद करते हैं, और ये एक अहद वफ़ा का दिन होता है। इसी तरह से 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख़ में इसी तरह अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें करारदाद पाकिस्तान को तय किया गया और इस बात का अहद किया गया कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सिर्फ़ एक ही हल है, और वो ये है कि वो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इस बात को समझने की कोशिश करें कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। हिंदुस्तान ज़मीन का वो ख़ित्ता है जिसका ज़िक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जारी हुआ है। हिंदुस्तान ज़मीन का वो ख़ित्ता है, जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो सबसे पहला आपका कदम हिंदुस्तान पर ही रखा गया है। और हिंद दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का ही नाम है कि जब तूफ़ान नूह के बाद आपने अपनी नस्ल को यहाँ आबाद करना शुरू किया रुए ज़मीन पर, तो आपने हिंद नामी अपने एक बेटे को इस ख़ित्ते में आबाद किया और उन्हीं की मुनासबत से इसे हिंद कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में हिंदुस्तान के एक बादशाह मुसलमान भी हुए और उन्हें यह शर्फ़ हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अदरक खाने का तोहफ़ा पेश किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अदरक को ख़ुद भी तनावुल फ़रमाया और अपने असहाब के दरमियान भी तकसीम फ़रमाया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर जब ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र होता है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़ित्ते के फ़तह होने की बशारत देते हैं, तो मालूम ये होता है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद मुबारक से लेकर खिलाफत राशिदा के तमाम अदवार में, लेकिन ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये ख़ित्ता फ़तह हुआ। फिर बाद में जाकर मुहल्लब बिन अबी सफ़रा हैं, फिर मोहम्मद बिन कासिम हैं, इससे कबल हारिस बिन मुर्रा फ़हरी हैं, कि तमाम लोग यहाँ पर फतूहात के लिए आते रहे। लेकिन बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान महमूद गज़नवी के बाद शहाबुद्दीन गौरी के हाथों यहाँ की एक ऐसी फ़तह रकम कर दी कि जिसके बाद मुसलमानों ने बाकायदा इस ख़ित्ते में अपनी हुकूमत कायम फरमाई। तकरीबन 1000 बरस मुसलमान हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक ख़ास अनासिर तरकीबी अता फरमाए, जिसको इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। जब हम ये कहते हैं दो कौमी नज़रिया, ये टू नेशंस थियरी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अल्लाह ताला को मानते हैं और जो नहीं मानते, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं और जो नहीं करते, जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं और नाफरमान हैं, ये दो कभी बराबर नहीं हो सकते, इन्हें एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकायदा एक ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म का दौर शुरू होता है, और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जब मुकम्मल अपनी इजारादारी को कायम कर लिया, तो अब मुसलमानों के पास एक ऑप्शन तो ये था कि वो
متحدہ ہندوستان کے لیے کوشش کرتے اور ہمارے اکابرین اس کی کوشش کرتے رہے، لیکن 1940 میں جا کر ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم نے ہندوؤں کے ساتھ یہاں پر مل کر ایک پیج پر آنے کے بعد ہندوستان کو فتح کرنے کی یا دوبارہ اس کو ری گین کرنے کی کوشش کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ویسٹرن ڈیموکریسی کی بنیاد پر اس خطے کا فیصلہ ہوگا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے دینی نظریے کی بنیاد پر اس کو واضح کر دینا چاہیے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ ہے دو قومی نظریے کی بنیاد۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ میں یہاں قائد اعظم کے ایک دو ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کروں۔ ڈیلی ہیرالڈ آف لنڈن میں قائد اعظم نے 1942 میں اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ نو، the gulf between Hindus and Muslims is too great ever to be bridged. How can you get together with people who will not eat under the same roof? فرماتے ہیں کہ can you، فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو ایک ہی چھت کے نیچے کھانا کھلا سکتے ہو؟ فرمایا کہ اور let me put it this way, Hindus want to worship the cow while the Muslims want to eat it. فرمایا where there can be any compromise. تو یہ قائد اعظم کے ایکسپلیسٹ ورڈز ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمان گائے کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں اور ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ایک نظام ریاست میں دو قوموں کو اس انداز سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1940 جو 23 مارچ کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی جلسہ تھا، یہ قائد اعظم کی 23 مارچ کی اسپیچ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ہمارے ہاں آج نوجوانوں کے قلب و ذہن سے دو قومی نظریے کو فنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی نے جو نیریٹو اس وقت ریاستی سطح پر پیش کیا ہے، اس نے مسلمانوں کے اس نقطہ نظر کو اسٹیبلشڈ کر دیا ہے۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مدینہ منورہ اسٹیبلشڈ ہوا تھا۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ it is extremely difficult to appreciate why our Hindu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. فرماتے ہیں کہ they are not religions in their strict sense of the word, but are in fact different and distinct social orders, and it is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں۔ اور پھر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ and the misconception of one Indian nation has gone far beyond the limits, and it is cause of more of our troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. اور پھر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ the Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literatures. They neither intermarry nor interdine together. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ یہ دو الگ الگ اقوام ہیں۔ پھر فرماتے ہیں can indeed they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. اور پھر قائد اعظم کے لفظ ہیں کہ their aspects on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different epics, their heroes are different and different episodes. Very often the hero of one is a foe of the other. محمد بن قاسم ہمارا ہیرو ہے، لیکن وہ یقیناً ہندوستان کے لوگوں کے لیے وہ ایک دشمن ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ and likewise their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under اس کو میں یہاں سے دوبارہ جملہ کہوں گا، to yoke together two such nations under a single state. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں اقوام کو ایک ہی ریاست میں، جس طرح سے ایک چھکڑے میں آپ دو گائیں اور بیل ایک ساتھ باندھ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو ایک ہی مقام پر جمع کر دینا، one as a numerical minority and other as a majority, must lead to growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built up of the government of such a state. اور پھر قائد اعظم نے خود اپنے واضح لفظوں میں فرمایا کہ they are in fact two different nations. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمیں لائن آف ایکشن دے دی ہے کہ اپنے نظریات کو قائم رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن اپنے افکار اور بنیادوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اچھا، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا نظر پاکستان کو۔ تو جو پاکستان بنا، اس نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے بنا اور یہ خواہش تھی بنانے پاکستان کی، تو کیا آج پاکستان واقعی اس نظریے پہ بنی ہوئی ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کچھ کریکشنز کی ضرورت ہے، کچھ ٹویکس ریکوائرڈ ہیں؟ اس پر آپ دیکھیے قاضی صاحب،
غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ضرور ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اے رب کریم تو ہمیں ایک سرزمین، ایک خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیری عبادت کر سکیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق احکامات کو نافذ کر سکیں، ایک ایسا پاکستان جہاں امن ہو، محبت ہو، پیار ہو، زندگی گزارنے کا ایسا سلیقہ ہو کہ ہم دنیا اور آخرت کی نجات پا سکیں، اور پاکستان دنیا کی تمام تر عالمی اقوام کے ساتھ ایک ترقی کی راہ پر ایسا گامزن ہو سکے کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ تمہاری نجات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اس وعدے کو بھلا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 70 سال بعد بھی ہم بہت سے ایسے مصائب و آلام کا شکار ہیں کہ جن کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج 70 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، دنیا کی آج ایک آپ ایسی قوت ہیں کہ جو زمین پر کدال مار کر اپنا رزق خود اگا سکتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے آپ کو گوادر جیسا ایک بندرگاہ آپ کو عطا فرمائی ہے، سونے کے ذخائر یہاں ہیں، گیس کے ذخائر یہاں پر ہیں، آپ کے پاس بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سینکڑوں اور ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے ریگستان ہیں، آپ کے پاس سمندر ہیں، دریا ہیں، آپ کے پاس سردی گرمی خزاں بہار سارے موسم ہیں۔ اللہ رب کریم نے آپ کو تھرکول جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تو تمام نعمتیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کی سب سے زیادہ ایسی قوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ پاکستانی قوم۔ غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ جب ہمارا آئین بنتا ہے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان۔ یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بیلانگس ٹو آلمائٹی اللہ الون۔ اقتدار اعلیٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں اللہ کا ہی ہے۔ صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس پوری کائنات کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بالخصوص جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو ہم دو انتہاؤں کے درمیان میں پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف وہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں جو پاکستان کو تکفیری آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک کافر ریاست کہنا چاہتے ہیں، آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس وہ سیکولر ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں ہے اور ریاست اور مذہب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمیں وہ اعتدال کا رستہ دکھایا ہے جو دراصل ہمارے دین کا رستہ ہے۔ ابھی حال ہی میں پیغام پاکستان کے نام سے ریاستی سطح پر ایک ڈاکومنٹ شائع کیا گیا جس کو ہمارا نیشنل نیریٹو کہا جاتا ہے، کہ ہم نے آئین پاکستان کے نیریٹو کو دوبارہ دہرایا ہے اور ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قائد اعظم 1948 فروری کو آسٹریلیا کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ریڈیو سے خطاب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان is separated from ایسٹ پاکستان by about 1000 miles۔ فرماتے ہیں کہ مغربی اور مشرقی پاکستان میں 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ آخر بیچ میں ہندوستان کا 1000 میل کا سفر اور پھر ادھر مشرقی اور ادھر مغربی پاکستان، تو آپ نے ان دونوں ملکوں کو جوڑ کر کیسے ایک ملک بنا دیا؟ تو قائد اعظم فرماتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو in one word دوں گا۔ فرماتے ہیں I can answer this question in one word۔ فرماتے ہیں it is faith in Almighty God۔ فرمایا کہ یہ اللہ پر ایمان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ the great majority of us are Muslims and we follow the teachings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ ایمان نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا اور ہم نے ذات پات رنگ نسل کی بنیاد پر اور فرقوں کی بنیاد پر افتراق کو اختیار کیا تو ہمارے بازو کٹ کر ہم سے جدا ہو گیا۔ پھر قائد اعظم نے 1948 میں سبھی میں ارشاد فرمایا کہ it is my belief that our salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by our greatest lawgiver, the Prophet of Islam, محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ میرا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ جی پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے اور ویسی اسٹیٹ ہے، یہاں ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ پاکستان جس نظریے کے تحت بنا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، تو جو پاکستان میں جو اپنے آپ کو مذہبی جماعتیں یا جو بہت مذہب سے اٹیچڈ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، آج کل وہی سب سے زیادہ فرقوں کی اور ان سب چیزوں کی باتیں کرتے ہیں انفارچونیٹلی، جو کہ یقیناً نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان یا اس تھاٹ جس تھاٹ کے تحت پاکستان بنا، جس نظریے کے تحت پاکستان بنا، کیا یہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے؟ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، آپ میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، انفارچونیٹلی میں چاہوں گا اس پوائنٹ صاحب آپ نے بہت اہم سوال
کیٹیگوریکلی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. فرقہ واریت حرام ہے, فرقہ بنانا حرام ہے, فرقوں میں شامل ہونا حرام ہے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ. آج ہمارے ہاں ریلیجیس سیکٹیرینزم ہے, ہمارے ہاں پولیٹیکل سیکٹیرینزم ہے, کہیں ایتھنک بنیادوں پر ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے, کہیں ہم نسل پرستی کی بنیاد پر الگ ہو گئے ہیں. تو اقبال نے کہا تھا کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. وہ قوم جو توحید پر ایمان رکھتی ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس قوم کو ذات پات رنگ نسل کے فرقوں میں تقسیم کر کے بانٹ دیں. اب قائد اعظم کیا فرما رہے ہیں, آپ توجہ کیجئے کہ 1948 کو جب وہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر رہے ہیں تو قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiency is today in a worse mess than ever before in the history. فرماتے ہیں کہ آج مغربی دنیا میں تمام ترقی کے باوجود تباہی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیپٹلزم نے دنیا کے معاشی نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان دنیا کو پاکستان میں ایک ایسا اسلامی معاشی نظام قائم کر کے دکھائیں کہ جس کی بنیاد عدل عمرانی پر ہوتی ہے, سوشل جسٹس پر ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ ہم سیاسی, مذہبی, لسانی اور دیگر اعتبارات سے فرقوں میں تقسیم ہو گئے. آج ہمارے ہاں 100 سے زیادہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے ہاں 100 سے زیادہ تو فرقے نظر آتے ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے, دوسرا تیسرے کی گردن زنی کرنا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, قائد اعظم بھی یہی فرما رہے ہیں. فرمایا, قائد اعظم نے خود فرمایا کہ ہم سندھی, بلوچ, پٹھان, سندھی ان چیزوں میں اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اقوام میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. فرمایا کہ ہم سب مسلمان ہیں. تو گویا کہ جو کامن چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی ہونا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ قائد اعظم نے ایک اور مقام پر اپنی گفتگو میں جو بات ارشاد فرمائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کے ایسے ورڈز ہیں کہ اگر ہم ان پر آج عمل پیرا ہوں تو سارے فرقے ہمارے یہاں پیچھے ہو سکتے ہیں اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی بالکل, میں چاہوں گا. قائد اعظم نے فرمایا کہ we have achieved our cherished goal of freedom and established Pakistan as an independent sovereign state, 5th largest in the world. فرماتے ہیں کہ the freedom can never be attained by a nation without suffering and sacrifice. فرماتے ہیں قربانی سے ملتی ہے آزادی. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا. فرمایا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, I once again say the final victory will be ours. قائد اعظم فرما رہے ہیں اگر تم نے قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اور پھر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میرا یہ پیغام جہاں تک آئندہ آنے والی نسلوں میں پہنچتا ہے, فرماتے ہیں میرا یہ پیغام سب میں پہنچا دو کہ تم اپنا سب کچھ قربان کر دینا. کس کام میں؟ فرمایا ان بلڈنگ اپ پاکستان a bulwark of Islam. یہ قائد اعظم کے ورڈز ہیں. فرمایا کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اور فرمایا کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی رستہ باقی ہے. فرمایا وہ پاکستان کے لیے لڑیں, پاکستان کے لیے جئیں اور اسی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تعلق ریاست مدینہ منورہ کا اور اسلام کا ہے وہی تعلق اس نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی ریاست پاکستان اور مدینہ منورہ کا ہے. یہ جو ہمارا سبز گنبد ہے اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا ہے, یہ مناسبت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے نظریے کو کبھی فراموش نہیں کرنا. آج اگر ہم قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں, فرقوں سے دور ہو جائیں, اپنے آپ کو افتراق اور انتشار سے دور کر لیں. ہر وہ شخص جو پاکستانی قوم کو یا اس امت کو تقسیم کرتا ہے وہ امت مسلمہ کا دشمن ہے. ایسے دشمنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے اوقات کو صرف کریں. اور ایک بات میں ضرور یہاں پر کہوں گا کہ کبھی بھی, بالخصوص جو ہمارے نوجوان پوری دنیا میں یہ بات سن رہے ہیں, کبھی بھی اسلام اور پاکستان کے ساتھ بے وفائی مت کیجیے. بہت خوب, بہت خوب. اچھا قائد اعظم کی آپ نے مختلف تقریروں کا حوالہ دیا, تو 11 اگست کی ایک تقریر پر, جی قائد اعظم کی ایک تقریر ہے, اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ تھوڑی سی کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے یہ آپ نے بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ہاں جو سیکولرز ہیں یا جن کو انہیں سوال سے معلومات کی کمی ہے, وہ 11 اگست کی تقریب ہوئی اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ یو آر free to go to your temples, to your masajid, to your synagogues, and that has
नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो वो समझते हैं शायद ये सेकुलरिज्म है कि कायद आज़म ने फरमाया कि तुम अपनी मस्जिदों में जाओ, तुम अपने टेम्पल्स में जाओ, उसका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा ये ऐन इस्लाम की बात है। जब रियासत मदीना मुनव्वरा कायम होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मज़ाहिब को उनके मुताबिक अमल करने की इजाज़त अता फरमाई है। इस्लामी रियासत में माइनॉरिटीज़ को कभी भी कत्ल नहीं कर दिया जाएगा, ना ही उनके हुकूक को गस्ब किया जाएगा, बल्कि वो जिस कदर इस्लामी रियासत में आज़ाद होते हैं इतनी आज़ादी उनको कहीं नसीब नहीं होती। और ये हमारी तारीख में मदीना मुनव्वरा की रियासत से साबित है। आप स्पेन में उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान में उठाकर देख लीजिए, अगर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को कत्ल किया जाता तो हिंदुस्तान में कोई एक हिंदू भी बाकी नहीं रहता। स्पेन के अंदर हम कभी किसी क्रिश्चियन को नहीं छोड़ते, लेकिन कॉन्ट्रैरी टू दैट आज हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि घर वापसी की तहरीक चल रही है। वहाँ सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। हम आज ये देख रहे हैं कि बाकायदा शुद्धि तहरीक जो है वो माजी के अंदर चल चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर कायद आज़म ने जो 11 अगस्त की तकरीर में इरशाद फरमाया कि तुम आज़ाद हो, ये ऐन इस्लाम की बात है, ये मिसाक़ मदीना का परतव है। और कायद आज़म ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कायद आज़म ने जब कभी भी माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की है तो उन्होंने रेफरेंस हुजूर की सीरत और मदीना मुनव्वरा की रियासत को बनाया। आगे कायद आज़म ये फरमा रहे हैं कि मेरा ये यकीन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो भी आइन बनाएगी वो आइन यकीनी तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा उसूलों के मुताबिक होगा। क्यों? फरमाते मेरा ये ईमान है कि 1300 साल पहले जैसे वो उसूल काबिल अमल थे आज भी उसी तरह काबिल अमल है। तो कायद आज़म ने जिस चीज़ का रद्द किया है वो थियोक्रेसी है। इसको आज के दौर में पहले हम पॉपेसी कहते थे, पापाइयत, आज के दौर में उसे मुल्लाइयत कह सकते हैं। कायद आज़म ने उस थॉट को रद्द किया है, ना कि उन्होंने स्टेट और रिलीजन को अलग किया। तो गोया कि अगर मैं कंक्लूड करूं तो कायद आज़म के वर्ड्स में, कायद आज़म के फिक्र के मुताबिक मस्जिद और पाकिस्तान, मोहम्मद और रसूलुल्लाह और पाकिस्तान, कुरान और पाकिस्तान में तफरीक नहीं की जा सकती। जी डॉक्टर उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत वाज़ेह अंदाज में जो है पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का वजूद अमल में आया उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल में, तफसील में इंसाइट शेयर किए हैं। नाज़रीन, आज 23 मार्च के तवस्सुस से मैं ये चाहूँगा कि ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बल्कि पाकिस्तान में भी जहाँ कहीं ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आज हम ज़ाती नफ़रतों को, जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, हम फ़िरक़ों में बट गए हैं, हम ज़बानों में, कौमों में बट गए हैं, उसके बजाय हम जो नज़रिया पाकिस्तान है, बल्कि मैं उससे भी पीछे, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो ज़िंदगी पे चलने के क़वानीन हैं, अगर आज भी हम उनको मजबूती से थाम लें और हम एक दूसरे के साथ खुश अखलाक़ी और अपने अच्छे एटीट्यूड में सबकत ले जाने की कोशिश करें तो यकीनन पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो अपने मुल्क में हो या अपने मुल्क से बाहर हो, इन उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान को कामयाब कौमों के दरमियान ला के खड़ा कर दें। काजी नोमान मुजाहिद को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।